دیوبند کا عقیدہ نبی قبر میں زندہ. میں نے کہا جی ہاں. میں نے کہا اس کے خلاف کوئی آیت پڑھو. کسی کے پاس ہے تو ہمیں سنا دو. کہتا ہے جی نہیں, ایک چھوٹا سا سوال ہے. میں نے کہا جی کیا سوال ہے؟ کہتا ہے جب چھوٹی سی قبر, توجہ رکھنا, چھوٹی سی قبر اس میں نبی زندہ, تو کیا نبی کا سانس نہیں گھٹتا؟ کیا نبی کا سانس نہیں گھٹتا؟ میں نے کہا تو ماں کے پیٹ میں کتنے ماہ زندہ رہا؟ کہتا جی 5 ماہ. میں نے کہا تیرا سانس نہیں گھٹا؟ تیرا سانس نہیں گھٹا؟ کہا جی نہیں. تو میں نے کہا خدا جو ماں کے پیٹ میں زندہ رکھے سانس نہیں گھٹنے دیتا, نبی کو قبر کے پیٹ میں زندہ رکھے سانس وہاں بھی نہیں گھٹنے دیتا. اچھا دوسرا سوال, نبی پاک قبر میں زندہ؟ میں نے کہا جی ہاں. کہتا ہے نبی کو قبر میں رزق بھی ملتا ہے؟ میں نے کہا جی ملتا ہے. کہتا ہے جب حضور قبر میں کھاتے اور پیتے ہیں تو بتاؤ پھر بول و براز کے لیے کہاں جاتے ہیں؟ سوال سمجھے, بول و براز کے لیے کہاں جاتے؟ میں نے کہا خدا تجھے ہدایت دے, ہدایت کے بعد جنت دے. ہم بد دعائیں تو نہیں کرتے, خدا تمہیں ہدایت دے. مولانا فرماتے ہم تبلیغ والے ہیں تو تبلیغ والوں کا مزاج تو بد دعائیں نہیں ہے. خدا تجھے ہدایت دے, ہدایت کے بعد جنت دے, تو جنت میں جائے گا؟ کہتے جی جاؤں گا. میں نے کہا جنت میں تو جائے گا, کھائے اور پیے گا؟ کہتے جی ہاں. تو میں نے کہا جب تو جنت میں کھائے اور پیے گا تو بول و براز کے لیے جہنم میں جائے گا؟ بولو, توجہ رکھے, بولو براز کے لیے جہنم میں جائے گا. مجھے کہتے جی نہیں. تو میں نے کہا تو حضور کے بارے میں کہہ رہا تھا کہ جب رزق ملتا ہے کھاتے اور پیتے تو بولو براز کے لیے کہاں جاتے ہیں؟ میں تجھ سے پوچھتا ہوں جب تو جنت میں کھائے اور پیے گا تو بولو براز کے لیے کہاں جائے گا؟ مجھے وہ کہنے لگا وہ جی جنت میں تو بولو براز ہوتا ہی نہیں ہے. میں یہ تو نبی کا روضہ بھی تو جنت ہے, نبی کا روضہ بھی تو جنت ہے نا. جب وہاں حاجت نہیں تو یہاں بھی حاجت نہیں. مجھے کہنے لگا جی نبی کا روضہ جنت ہے. میں نے کہا جی بالکل جنت ہے. میں نہیں مانتا. میں نے کہا کیوں نہیں مانتا؟ کہتا ہے میرے پاس دلیل بخاری کی ہے. میں نے کہا میرے پاس جواب قرآن کا ہے, تو بخاری کی حدیث پڑھ تو صحیح نا. کہا جی بخاری شریف میں ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے چلے, مدینہ منورہ ہے, حضور مسجد نبی کی بنیادیں کھودنے لگے. اسی مسجد نبی میں نبی کا قبر ہے, ادھر پیغمبر کا روضہ ہے. جب مدینہ منورہ میں حضور نے مسجد نبی کی بنیادیں کھودی ہیں, ادھر مشرک کی ہڈیاں نکلی ہیں. صحیح بخاری میں موجود ہے. اگر یہ مسجد نبی مدینہ منورہ, اگر یہ نبی کا روضہ جنت کا ٹکڑا ہوتا تو جنت کے ٹکڑے میں تو مشرک کی ہڈی نہیں ہوتی. میں نہیں مانتا یہ جنت کا ٹکڑا ہے, ورنہ مشرک کی ہڈی کا کیا مانا؟ میں نے کہا تیرا جواب تو قرآن نے دیا ہے. تو کہتے دیوبند والے قرآن نہیں پڑھتے. کہتے جی کہاں دیا ہے؟ میں نے کہا آدم علیہ السلام بھی جنت میں تھے, ابلیس بھی جنت میں تھا. خدا نے کہا اسجدوا لآدم, میرے آدم کو سجدہ کرو. تمام ملائکہ نے سجدہ کر لیا الا ابلیس, ابلیس نے سجدہ نہیں کیا. خدا نے پوچھا یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی, تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ توجہ رکھنا, 3 لفظ قرآن کہتا ہے الا ابلیس ابا, ابلیس نے انکار کیا, بس تکبرا تکبر کیا, وکان من الکافرین, اور ابلیس کافر ہو گیا. میں نے کہا جب ابلیس نے انکار سجدے کا کیا, ابلیس کہاں پر تھا؟ توجہ, ابلیس کہاں پر تھا؟ مجھے کہتے ہیں جنت میں. میں نے کہا جب جنت میں انکار کیا تو کیا بنا؟ مجھے کہتے ہیں کافر بنا. میں نے کہا قرآن نے کہا اخرج, یہاں سے نکل جا. کہاں سے نکالا؟ کہتے ہیں جنت سے نکالا. میں نے کہا جنت میں تھا, کفر کیا, کفر کے بعد جنت میں تھا. خدا نے کہا اخرج, نکل جا. بخاری میں روایت موجود ہے, نبی نے جگہ کھولی, مشرک کی ہڈی موجود تھی. امام بخاری کہتے ہیں نبشت, حضور نے اکھاڑا اور ہڈی کو نکال دیا. ادھر مشرک کی ہڈی تھی, نبی نے نکالا. ادھر ابلیس تھا, خدا نے نکالا. وہ بھی جنت اور یہ بھی جنت. میں نے کہا وہ بھی جنت اور یہ بھی جنت. وہاں ابلیس ہو خدا نکالتا ہے, یا مشرک ہو محمد نکالتا ہے. میں نے کہا وہ بھی جنت اور یہ بھی جنت. کوئی اور آیت پر جو دیوبند کے عقیدے کے خلاف ہو, کیوں جھوٹ بولتے ہو کہ تمہارا مسلک قرآن کے خلاف ہے؟